طلب کی ہے بھائی نے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کا کیا معنی ہے، وضاحت فرمائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کو جتنا نقصان کفر سے پہنچا اس سے بڑا نقصان دو رنگی سے پہنچا کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مگر عملاً ان کا کردار کافروں والا ہوتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے ان کی زندگی میں پایا جاتا، قول و فعل میں اختلاف، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ کھلے کافروں سے بھی زیادہ دین کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مردم شماری سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے کسی کے جسم پر بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ گوشت آ جائے، وہ سوج جائے تو ساماس کی موٹاپے کی وجہ سے بظاہر تو نظر آتا بہت موٹا تازہ، حالانکہ وہ تندرست نہیں ہوتا، نکما۔ تو اتنے مسلمان اگر ہو جائیں مگر ان کا حال یہی ہو کہ دین کی کوئی بات مانے کوئی نہ مانے، تو ایسے لوگ بالکل ایک نا خام خواہ کا موٹاپا ہے۔ اس کی بجائے وہ بندے جو تھوڑے تھے، اسی لیے سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ایک کافر ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر خود حضور کے زمانے میں نسبت اتنی بدل گئی کہ اللہ نے کہا اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتا۔ ایمانی حالت وہ نہیں جو پہلو کی۔ تو یہ لوگ جو منافق تھے یا کمزور ارادے کے مسلمان تھے کہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے مگر پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو پرچون کی دکان سمجھتے، جو سودا پسند آیا لے لیا، جو جی چاہا چھوڑ دیا۔ ان کو اللہ نے کہا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اور یہ بات میں کئی مرتبہ دہرا چکا، آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکثر یا ایھا الذین آمنوا منافقوں کو کہا گیا، سچے مومنوں کے لیے شاید ہی کہیں آیا۔ جو بے ایمان لوگ تھے نا مگر کہلاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ان کو اللہ شرم دلاتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان نہ تو لاج رکھو، اس کی نبھاؤ اس بات کو۔ تو ان کو اللہ پاک نے کہا کہ اسلام میں اگر داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے ہر حکم اللہ کا مانو، یہ نہیں کہ کوئی باتیں اللہ کے دین کی مان لی، کوئی کہا میرا نہیں جی چاہتا یا مجھے اس میں کوئی مشقت نظر آتی ہے، تکلیفیں ہوتی، چھوڑ دی۔ جیسے اب ہمارا کسی کو نماز پسند ہے پر روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی حج عمرے پر بھاگا پھرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسا دین جو ہے کسی کام کا نہیں، نہ یہ دنیا میں کوئی نفع دے گا نہ آخرت میں۔ ان کا حشر وہ ہوگا، اللہ پناہ دے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا آفاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ دیکھو ہو رہا پورا، جو قوم اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتی ہے اس کو یہ بدلہ پھر ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ جو نہیں مانتے تھے وہ تو کم وقت نہیں مانتے تھے، تم ماننے کا دعویٰ کر کے یہ کرتے رہو۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر ایک دل ہی ہونا چاہیے، کئی دل نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ارادہ، یک دل ہو یک قبلہ ہو یک روح باش، ایک دل ہے ایک قبلہ، اسی کی طرف منہ کر، یا اللہ کا بن جا، نہیں بنا جاتا تو کفر اختیار کر، کم از کم دنیا تو بن جائے گی تیری جیسے ان کی بن گئی۔ جو یہ ایسے مسلمان بنو گے نہ دنیا نہ آخر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے وہاں یہ بات کہی، ان منافقوں کو دین کی آسان آسان باتیں مانتے تھے، جب مال خرچ کرنے کا مرحلہ آتا جان دن کھسک جاتے، تو اللہ نے کہا اسلام میں داخل ہونا پورے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے کہ کوئی بات مانی کوئی نہ مانی، یہ ان کے بارے۔ تو زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بجائے صاف کہنے کے کہ منافقوں بے ایمانو ایسے نہیں کہتا، اندازہ جو ہے نا وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے کہ ان کو مومن ہی کہہ کر کہتا ہے کہ مومن کہلاتے کو حیا کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تبلیغ کے لیے طریقہ کوئی نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور مشرکو بے ایمانوں کافروں، نہیں، یہ کہیں کہ مسلمانوں اور رسول اللہ کے عاشقوں دین کے محبوں، یہ